أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر خلیفۃ الرسول داماد رسول سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان اور انہاں دا مقام اللہ اور اس دے رسول دے فرامین وچوں تواڈے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے چچا زاد بھائی لگتے سن۔ آپ علیہ السلام دے چچا ابو طالب دے بیٹے سن اور نبی علیہ السلام دے زیر سایہ پرورش پائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت ابو طالب جو میرے پیغمبر علیہ السلام دے چچا لگتے سن، مالی اعتبار نال کمزور ہون دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی نو اپنی پرورش دے اندر لے لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی پرورش میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی۔ جدو میرے پیغمبر نو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ نے اپنی نبوت کا پیغام جدو انفرادی طور تے لوگاں نو سنانا شروع کیتا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر حالے چھوٹی سی۔ بچیاں دے اندر انہاں دا شمار ہوندا سی۔ روایات دے مطابق میرے پیغمبر علیہ السلام دے نبوت دے اعلان کرن تو تقریباً 10 سال پہلے حضرت علی دی ولادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس اعتبار نال جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت حضرت علی دی عمر کوئی 10 سال دے اگے پیچھے اینی کو عمر بچیاں دے اندر شمار سی حضرت علی دا، جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر ابتدا دے اندر ہی ایمان لے آ کے مسلمان ہوئے۔ انہاں وچوں نوجوان مرداں وچوں اگر سب تو پہلا نام ہوندا ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین وچوں سب تو پہلا نام ہوندا ہے تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور بچیاں وچوں سب تو پہلے نام ہوندا ہے تے حضرت علی المرتضی دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اول الاسلام نے بچیاں دی عمر دے اعتبار نال مسلمان ہوئے اور ہجرت بھی کی تھی، مہاجر بھی کہلائے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال غزوات کے اندر شرکت بھی فرمائی، غازی بھی بنے
اور پھر اللہ نے آخرکار شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا، شہید بھی ہوئے۔ آپ علیہ السلام دے چوتھے خلیفہ بھی بنے، خلیفۃ الرسول اور امیر المؤمنین بھی ہوئے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ قبول فرمایا، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ الزہرا دے شوہر بنے، میرے نبی دے داماد بھی ہوئے۔ اور پھر اللہ نے انہوں اولاد عطا فرمائی، جنہ جو معروف نام میرے پیغمبر دے نواسیاں دا سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جنہوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنتی جوانہ دا سردار آکھیا، انہاں دے والد محترم بھی ہوئے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ساری نسبتاں نے جیڑیاں میں تمہارے سامنے بیان فرمائیاں نے حضرت علی دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے، اور سب تو بڑھ کے میرے نبی نے صحابی بھی ہوئے۔ کون ہوئے؟ صحابی بھی ہوئے۔ آپ نے جنت دیاں بشارتاں جنہاں نو اپنی زبان نال دتیاں، انہاں چوں ایک نام حضرت علی المرتضی دا بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جنہاں دے بارے اعلان فرمایا اے اللہ دیو دے رسول نال محبت کردے نے، تے اللہ دیو دا رسول انہاں نال محبت کرتا ہے۔ اے نام ہے تے حضرت علی المرتضی دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں انہاں دی عظمت اور شان دی مناسبت نال اج دے خطبے وچ چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، لیکن ایک بات جیڑی سب تو پہلے میں دسنا چاہنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت کے حوالے نے۔ پہلی بات تے یہ سمجھو، عام طور تے مشہور ہے کہ 13 رجب نو حضرت علی دی ولادت ہوئی۔ کیڑی تاریخ نو؟ 13 رجب۔ یہ معروف ہے، لوگاں دے اندر مشہور ہے، لیکن یہ بھی بات سمجھو یہ معروف کیویں ہویا، مشہور کیویں ہویا؟ آج تو کئی سو سال پہلے، اور ایک بات جڑی میں کر رہا باقاعدہ اہل تشریحی کتب کے اندر بھی موجود ہے، کئی سو سال پہلے ایک شیعہ حکمران نے اپنے وقت کے سارے شیعہ مولویوں کو کٹھیا کیتا، ذاکرہ کو جمع کیتا، کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت وچ بڑا اختلاف ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ اختلاف ہے، تاریخاں وچ اختلاف ہے، مہینیاں وچ اختلاف ہے، سالاں وچ اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے۔ کہنے لگا کوئی ایک تاریخ دا تعین کیتا جائے۔ رل کے سارے ذاکر بہ گئے تے رل کے انہوں نے جڑا ایک دن دا تعین کیتا وہ سی 13 رجب۔ وہ کی سی 13 رجب۔ ایدہ تعین شیعہ ذاکرہ نے رل کے بہ کے کیتا تے پھر انہیں اینا دے تعین کرن تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت دا دن منانا شروع کیتا، کیونکہ قوم دن منان دے تے انہوں کم رہ گیا، ہوتے ہے ہی کوئی شے نہیں، یہ دن منان دے لگی ہے، کوئی کسے دا دن منا رہا ہے، کوئی کسے دا منا رہا ہے، کوئی کسے دا منا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام دے وچ یہ چیزاں کوئی نہیں سن جیڑیاں اج لوگاں نے اسلام وچ پا دتیاں نے، اللہ انہاں ہدایت انہاں عطا فرما دے۔ یہ دن منان منون والا کوئی چکر نہیں، لیکن چونکہ معروف ہے 13 رجب انہاں دی ولادت، اس مناسبت نال
اساں بھی انشاءاللہ بیان کرنی انہاں دی عظمت شان، لیکن یہ بات یاد رکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی کوئی ایک تاریخ ولادت بھی کسی صحیح سند دے نال ثابت نہیں کہ فلاں تاریخ نو پیدا ہوئے سے۔ یہ صرف شیعہ ذاکرہ نے مشہور جڑا مسئلہ کیتا ہے، اور پھر وہ اتنا کو مشہور کیتا گیا کہ مشہور زمانہ بن گیا، اور لوگ چونکہ ہر سال 13 رجب نو مناندے چلے آ رہے ہیں، اس واسطے عام لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ 13 رجب حضرت علی دی ولادت کا دن صحیح سند نال ثابت ہے نہیں۔ حضرت علی پیدا ہوئے نے کیڑی تاریخ نو کیڑے مہینے دی اندر، اے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کوئی مستند روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت کے حوالے نال نہیں ملتی۔ ایک گل یاد رکھ لو، اپنے دل و دماغ تے جگہ دیو اور انو اگے بھی لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کو حقائق کا علم ہوئے۔ اور دوسری بات یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولود کعبہ نے، مولود کعبہ کا معنی کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ انہاں دی والدہ فاطمہ بنت اسد آندے نے اور طواف کرن گئیاں بیت اللہ دا، تے انہاں نو حمل سی تے درد شروع ہویا دوران طواف، تے ابو طالب نے اشارہ کیتا کہ خانے کعبے چلی جا، اور خانے کعبے چلیاں گئیاں تے اوتھے حضرت علی دی ولادت ہو گئی۔ تے جھوٹ دی بھی آندے نے، انتہائی کر چھڑتے نے لوگ، آندے نے ہر سال 13 رجب نو خانے کعبے دے وچ تریڑ آ جاندی ہے، کیونکہ حضرت علی اس دن اوتھے خانے کعبے وچ پیدا ہوئے سن، تے اس واسطے خانے کعبے نو تریڑ آ جاندی ہے۔ ہر سال اس تریڑ نو ٹھیک کیتا جاندا ہے، سعودی حکومت ٹھیک کر دی۔ ایڈا جھوٹ لوگ مار دے نے، اللہ دی پناہ۔ بات اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر خانے کعبے جب پیدا ہون تو مینوں تانوں کوئی تکلیف ہے؟ بولو، اور سارے بولو، سانوں کوئی تکلیف ہے؟ حضرت علی اگر خانے کعبے جب پیدا ہون تو اہل دی سانوں کوئی تکلیف ہے؟ نہیں۔ جنہوں اللہ عظمت دے وے اسی کیوں نہ انہاں دی عظمت منیے، جنہاں کو رب شان دے وے اسی کیوں نہ انہاں دا شان منیے، جنہاں نال میرا نبی پیار کرے اسی کیوں نہ اودے نال پیار کریے۔ اوے حضرت علی نال منافقت بغض رکھنا تے نشانی ہی منافقت دی ہے، اسی کیوں منافق بنیے؟ اس واسطے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے اندر پیدا ہون سان کوئی تکلیف نہیں، اسی مناں گے، لیکن دلیل صحیح ہوئے تے پھر نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کعبے دے اندر ولادت دی بھی کوئی صحیح روایت ثابت ہے نہیں۔ گل اے میری گلاں چند بس یاد رکھ لو، انہاں نو اپنے دل و دماغ جگہ دیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، شان، مقام، مرتبہ جو صحیح احادیث تو ثابت ہے، اسی ماننے ہاں، جیڑا نہیں ماندا اسی اونوں منافق سمجھنے ہاں۔ کی سمجھنے ہاں؟ بے ایمان سمجھنے ہاں، منافق سمجھنے ہاں۔ پر حضرت علی دا کعبے دے اندر ولادت ہونا کسی حدیث صحیح تو ثابت ہے، صحیح سند نال ثابت نہیں۔ اس واسطے آؤ اے او گلاں سن جہاں لوگوں نے اپنے کول وچ داخل کر دتیاں، انہاں دی وضاحت ضروری سی، اے تساں سمجھ لئیاں۔ ہن آؤ میں تانوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان سنانا چاہنا رب دے قرآن وچوں اور آمینہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح فرامین وچوں۔ میں کوشش ہے کہ بھی یہی کرنا تے آج بھی یہی کیتی ہے، میں تانوں صحیح سندن صحیح مستند روایات سناواں، صحیح موضوع اور من غلط اور کمزور روایات نہ سناواں۔ میں مطالعہ کر رہا سا اور میں دیکھ رہا سا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دے اندر، شان دے اندر اتنیاں روایات لوگوں نے بنا دیتیاں نے، من گھڑت اور موضوع، اور بہت ساریاں ضعیف روایات نے،
لیکن اور ضعیف انہوں میں نہیں آکھیا، سادے مذہب دے کسی مولوی نہیں آکھیا، محدثین نے ضعیف آکھیا ہے اور سند دے اعتبار نال ضعیف آکھیا ہے۔ جہڑیاں روایتاں پائے ثبوت نو نہیں پہنچدیاں انہاں نو ضعیف آکھیا ہے۔ اس واسطے کوشش یہ ہے کہ خالص دین تواڈے تک پہنچے، ستھرا صاف دین جڑا من گڑت باتاں تو پاک ہوئے، کمزور باتاں تو پاک ہوئے، سچی تے سچی اور کھری بات تواڈے تک پہنچائی جائے، کیونکہ یہی الحمدللہ وکیلہ ہے اہل حدیث دا کہ اسی کچیاں گلاں نہیں کرتے، کمزور باتاں نہیں کرتے۔ آؤ مستند اور صحیح روایات وچوں اللہ دے پیغمبر دے استعمال خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ اور رضی اللہ گونج پہ جانی چاہیے ذرا رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان و سماعت فرماؤ۔ کوئی بندہ سر سٹ کے نہ بھوے تے کوئی بچہ بھی سر سٹ کے نہ بھوے، سارے جاگ کے پوری توجہ نال خطبہ جمعہ سماعت فرماؤ، پوری توجہ نال۔ اے فریضہ ہے جڑا تسی ادا کرنے واسطے اتنے بیٹھے ہو، اے کوئی تسی ایویں ٹائم پاس کر نہیں آئے، توجہ فرمانا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نے، آپ جنتی ہوندی دلیل کی ہے، میرے نبی علیہ السلام نے جنہ 10 صحابہ دا جنت دے جنتی ہون دا اعلان اپنی زبان نبوت نال فرمایا ہے، انہاں وچوں ایک نام حضرت علی المرتضیٰ دا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے میں تانوں حدیث سنان لگا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان اشرا مبشرہ صحابہ دے مناسبت نال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن سعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ایک جامع ترمذی دے اندر اور مسند احمد وچ روایت موجود ہے صحیح سند دے نال، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے 10 صحابہ دا نام لے کے انہاں نو جنتی اپنی زبان نال آکھیا ہے، اور میرے نبی دی زبان ہوے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ دے نبی جدوں بھی دین اسلام دے بارے کوئی بات کرتے نے اللہ دی وحی دے نال کرتے نے، رب دے حکم نال کرتے نے، تے وحی میرے رب نے بھیجی ہے نا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے سنائی ہے، کی فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں ابو بکر جنتی میں کہو رضی اللہ تعالی، صحابہ دا نام سن کے رضی اللہ عنہ آکھنا، ابو بکر رضی اللہ عنہ جنتی نے، فرمایا عمر رضی اللہ عنہ جنتی نے، عثمان رضی اللہ عنہ جنتی نے، علی رضی اللہ عنہ جنتی نے، طلحہ رضی اللہ عنہ جنتی نے، زبیر رضی اللہ عنہ جنتی نے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنتی نے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنتی نے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ جنتی نے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنتی نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں 10 صحابہ دا نام لے کے انہاں دے جنتی ہون دیاں میرے نبی نے خبراں دتیاں، بشارتاں دتیاں نے، اور انہاں وچوں چوتھا نام میرے پیغمبر علیہ السلام نے لیا ہے، ابو بکر دا نام پہلا لیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ دا نام دوسرے نمبر تے لیا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ دا نام تیسرے نمبر تے لیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ دا نام چوتھے نمبر تے لیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں علی فی الجنہ، علی جنتی میں، علی جنتی میں، میرے پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں حضرت علی جنتی نے، کہو رضی اللہ
تعالی عنہ جیڑا حضرت علی نو جنتی نہیں مندا سارے گج کے بولو بے ایمان گج کے بولو بے ایمان کنوں آندے جدا نبی دے اور اللہ دے رسول دے قرآن دے حدیث دے ایمان نہ ہوئے وہی بے ایمان ہے نا میرے نبی فرما رہے ہیں علی جنتی میں جیڑا نہیں مندا او بے ایمان ہے اور جیڑا حضرت علی نو جنتی نہیں مندا اس حدیث دا انکار کر کے اور بے ایمان ہے اسی طرح جیڑا حضرت عثمان نو جنتی نہیں مندا او بھی بولو بے ایمان ہے جیڑا حضرت عمر نو جنتی نہیں مندا ہوئی بے ایمان ہے جیڑا حضرت ابو بکر نو جنتی نہیں مندا ہوئی بولو بے ایمان ہے کیونکہ حدیث کا انکار کر دینا پیا حدیث کا انکار کرن دی وجہ تو اگر حضرت علی نو جنتی نہ مننے بے ایمان ہے اسی طرح اینا سارے سیاپاں نو جیڑا جنتی نہ مننے وہ بھی میرے نبی دی حدیث کا انکار کرن دی وجہ تو بے ایمان ہے اے عقیدہ ہے اہل حدیث کا اے نظریہ ہے اہل حدیث کا صحابہ نو جڑا جنتی نہیں مانتا او بے ایمان ہے او دا ایمان نال کوئی تعلق نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نو میرے پیغمبر جنتی قرار دے رہے کون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے جناب اللہ دے پیغمبر دے اہل بیت وچ شامل نے آپو کے کیویں شامل نے ایک گل میں آج تو پہلا کئی بار تانوں سنا چکیا لیکن آج بھی ضرور سناواں گا جدوں میرے رب نے قرآن اتاریا نا اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ نے اپنے نبی دے اہل بیت دی عظمت نو بیان فرمایا نبی علیہ السلام دے اہل بیت دی شان نو بیان فرمایا کیا کیا فرمایا اے میرے اہل نبی دے اہل بیت اللہ کی حکم ہے فرمایا میں ارادہ کیتا ہے کہ میں تانوں ہر قسم دیاں نجاستاں تو ہر قسم دیاں غلاظتاں تو ہر قسم دیاں گندگیاں تو میں تانوں پاک کر دینا چاہنا میں تانوں صاف کر دینا چاہنا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میں تہاڈیاں طہارتاں دے اعلان کر دینا چاہنا میرے نبی دے سارے اہل بیت پاک نے میرے نبی دے سارے اہل بیت ہر قسم دیاں گندگیاں غلاظتاں تو پاک نے اے جنہوں رب نے اعلان فرمایا نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام صحیح مسلم دی روایت ہے آپ نے فجر دی نماز پڑھی ہے تے میرے پیغمبر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر وچ آ گئے آپ فرماندے نے کوئی بندہ جائے میرے علی نو فاطمہ نو حسن و حسین نو بلا کے لے آئے جان والا گیا انہاں نو بلا کے لے کے آیا جدوں اے آئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو بٹھا کے انہاں دے اوتے اپنی کالی کملی اپنی چادر دے دی ہے میرے پیغمبر انہاں چواں تے کیڑے کیڑے چار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اماں کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں چواں نو میرے پیغمبر نے چادر اوپر دے کے تے میرے رب کو دعا فرمائی ہے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اکشا والیا اے چارے میرے اہل بیت نے اللہ انہوں نے اہل بیت شامل فرما ربا میریاں بیویاں تے اہل بیت ہیں
نہیں، اللہ میریاں بیویاں تے میرے اہل بیت ہے نہیں، اللہ انہاں دیاں طہارتاں دے تو اعلان کر رہے ہیں، انہاں دیاں پاکیزگیاں دے تو اعلان کر رہے ہیں، ربا انہاں نو اہل بیت تو آپ بنایا ہے، انہاں نو میں تیرے کو دعا کروا کے دعا کر کے اہل بیت بنوانا چاہنا، ربا میریاں دعاواں قبول فرما، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ بھی میرے اہل بیت شامل فرما، وطہرہم تطہیرا، ایک روایت دے لفظ وطہرہم تطہیرا، اللہ جی میریاں بیویاں نو اہل بیت کہہ کے انہاں نو پاک کیتا ہی، ربا انجی انہاں نو ہی پاک کر دے۔ میرے رب نے میرے نبی دیاں دعاواں قبول فرمائیاں اور انہاں نو بھی اہل بیت وچ شامل رب نے کر دیتا۔ پھر پتہ یہ لگا حضرت علی میرے نبی دے اہل بیت میں، حضرت فاطمہ الزہرا میرے نبی دی اہل بیت میں، حضرت حسن و حسین میرے نبی دے اہل بیت میں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت علی نو میں اہل بیت مننا، تسی اہل بیت مندے ہو، ہر سنی اہل بیت مند ہے، ہر اہل حدیث اہل بیت مند ہے، اور جیڑا حضرت علی نو اہل بیت میرے نبی دا نہیں مندا اور قرآن دی ایت حدیث دا انکار کرن دی وجہ تو بولو بے ایمان، اور بولو کون ہے؟ اسی مننے حضرت علی نو اہل بیت، اور اس مناسبت نال اس آیت کی جناب صداقت دے اعتبار نال ساڈا اعلان ہے کہ میں سارے اہل بیت پاک نے انجی حضرت علی بھی بولو، اچھی بولو حضرت علی بھی، صرف حضرت علی نہیں سارے اہل بیت پاک نے، سارے میں سب تو پہلا نام کنا دا ہوندا ہے؟ میرے نبی دیاں بیویاں دا، سارے بولو کنا دا نام ہوندا ہے؟ میرے نبی دیاں بیویاں دا، میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت نے تے ساریاں ہی پاک نے، ساریاں ہی۔ جیڑا میرے نبی دیاں بیویاں نو گالاں کڈے، جیڑا میرے نبی دیاں بیویاں نو معاذ اللہ مندا بولے، جیڑا میرے نبی دیاں بیویاں نو معاذ اللہ العیاذ باللہ ناپاک آکھے، اور قرآن دی آیت دا منکر ہویا کہ نا، میرے نبی دیاں حدیثاں دا منکر ہویا کہ نا، تے منکر قرآن تے منکر حدیث جیڑا وہ بے ایمان ہے کہ ایمان والا ہے؟ اور مومن بولو ہو سکدا؟ اسی حضرت علی نو اہل بیت مننے، اسی انہاں نو پاک مننے، اسی انہاں نو جنتی مننے، اسی انہاں نو صحابی رسول مننے، اور ساڈا عقیدہ ہے اللہ دی راہ شہید ہونے والے کتھے جان گے؟ جنت۔ کتھے جان گے؟ اللہ نے قرآن جا گیا نا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو جڑے میری راہ قتل ہو جاندے نے انہاں نو عام مردیاں وانگو مردہ نہ سمجھو، عام مردیاں وانگو مردہ نہ سمجھو، فوت ہو گئے لے ہو، قتل ہو کے دنیا تو ٹر گئے لے، پر عام مردیاں وانگو مردہ نہ سمجھو۔ اللہ انہاں دی کو خاص فضیلت ہے، فرمایا بل احیاء، او تے زندہ نے، او تے ہم تو ساتھ نہ دیکھو، پھر تسی آپ ہی مانگتے نہیں ہو تے ہونا دے وہ زندہ نے۔ اوے ایک گل ہونا دیئے جڑے اتھے ہی رک جاتے ہیں، ساڈی گل اگے بھی نال ٹرتی ہے، کیونکہ اسی وچوں گلاں لب کے اگلیاں پچھلیاں چھڈ کے لوکاں نوں گمراہ نہیں کرتے۔ ساڈا وہ نہیں حال کہ اسی لوکاں نوں آکھیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والےو نماز دے نیڑے نہ جا۔ اگلی نہیں گل پڑھنی کہ کی رب نے آکھے، ویکھو جی قرآن جا رہے ہیں نماز دے قریب نہ جایا جے، اس لیے اسی نماز نہیں پڑھتے، اگوں نہیں پڑھنا۔ اگے کی لکھے؟ اگے لکھے
نماز دے نیڑے نہ جایا جے جدوں تہاڈی مت ماری ہوئے، جدوں تہاڈی مت افیم چرس بھنگاں گھوٹے پی کے مت تہاڈی جدوں ماری ہوئے تے بونگیاں چھڑدے ہوو تے اگلیاں پچھلیاں ماردے ہوو، اودوں نماز دے نیڑے او نہ ہوئے کہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے آپ نوں گالاں کڈی آؤ، کیونکہ بھنگی نوں کو پتہ لگدا میں کی آنا پیا، چرسی نوں کو پتہ لگدا میں کی پیا ہاں، وہ کئی بھنگی تے چرسی اور جناب بندہ نوں ہی دھکا ماری ہوندے نے، اور بڑے نے نا لطیفے انہیں کہا تو کانوں دھکا آندا گڈی نوں ہی دھکا پیا لانا سٹارٹ نہیں ہوندی، بھنگیاں تے چرسیاں نوں نہیں پتہ لگدا میں کی آکھنا، اس واسطے رب نے آکھیا جدوں نشہ چڑھیا ہوئے اودوں نماز دے نیڑے نہ جانا۔ او وکری گل ہے کہ یہ بھی حکم منسوخ ہو گیا ہے، جدوں شراب حرام ہو گئی پھر حکم یہ آیا کہ ہن نشے دے نیڑے نہیں جانا، جے جاؤ گے تو یاد رکھیا جے درے پہن کے رب ناراض ہوئے گا، حرام دے مرتکب کرو گے۔ گل آ گئی ہے، چلو میں سنائی دیا، شراب حرام، بولو اچھی بولو، شراب فیم حرام، چرس حرام، بھنگ حرام، اور جنیاں بھی چیزاں نشہ آور نے جنہاں نہ لوگ نشہ کرتے نے وہ ساریاں چیزاں بولو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کلو مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز بولو حرام ہے، اور نال ہی فرمایا وَكُلُّ مُفْتِرٍ حَرَامٌ، ہر مفتر چیز بھی بولو، مفتر کنوں آتے ہیں جیڑی پہلی بار بندہ کھائے تے دماغ الٹ جائے، سمجھ نہ آوے، چکر چڑھ جان، پاؤں چڑھ جان، الٹیاں پئیاں ہون، اس حکم میں تماکو بھی آندا ہے، کی آندا ہے؟ سارے بولو ہمارا تماکو آندا ہے، تماکو مفتر ہے، شراب مسکر ہے، چرس مسکر ہے، بھنگ مسکر ہے، نشہ اور جتنا آج کل شیشہ چل رہا ہے وہ بھی بولو کی ہے مسکر ہے، نشہ اور جتنیاں بھی چیزاں نے سب حرام نے، تے تماکو تے آ جڑی منہ چ رکھ دیو کروڑی جی بنا کے نو کی آندے ہو، ہاں دیکھا کتنا نہ ہوندا لوکاں، اے بھی مفت ہے، اے بھی بولو مفت ہے، تماکو بھی مفت ہے تے اے نسوار بھی مفت ہے، تے میرے نبی نے فرمایا کلو مفتر حرام، اور مفتر چیز بھی بولو حرام ہے، سارے بولو، پھر اچیا کو سگرٹ سادہ بھی ہوئے تھے، ہائے سگرٹ سادہ بھی ہوئے تھے، پانے میں چرس نہ بھی بھری ہوئے پھر بھی بولو حرام ہے، اینو پینا بھی بولو، اینو بیچنا بھی، اینو خریدنا بھی، اینو بنانا بھی حرام ہے، اینو منتقل کرنا بھی، اور حساب لا لو جڑے پیندے ہو، آ جڑے نسواراں رکھ دے ہو ذرا حساب لا لو، رب نو کی جا کے جواب دینا۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے حلال چیزاں مولی، تھوم، گنڈا، پیاز، لہسن تے مولی اینو کھا کے مسیتی آؤ تو منع فرمایا ہے، فرمایا ہے کہ ہوا نل مسلمانوں نو بھی تکلیف ہوندی ہے تے فرشتیاں نو نہیں، اچھی بولو ہوندی ہے کہ نہیں تکلیف ہوندی ہے نا، اے دی ہوا نل حلال چیزاں اگر تکلیف دے حوالے نہ دی ہوئے جب میرے پیغمبر پسند نہیں کرتے تے حرام چیزاں آپ کسے سگرٹ پینا لے نال نماز پڑھ کے کھلو کے ویکھو حملہ اور سجدے جا کے جو سبحان نبی اللہ پڑھ دے نا تے ایڈی بو دے منہ چ ہوندی ہے نا نال والے آپ نسوار والے نال کھلو کے نماز پڑھ کے ویکھو حملہ، اور میرے بھائیو یہ حرام جے، یہ جائز نہیں جے، بچ جاؤ نہ کرو۔ گل وچ ضمن آ گئی، میں بیان کر دی تھی، میرا موضوع ہے نہیں، بات سنو،
اسی وہ لوگ نہیں جڑے آندے نے شراب اے جی نماز دے نیڑے نہ جاؤ سی کو بھی پڑھ اگے رب نے کی آکھیا انجی ایتھے بھی رب نے جڑی گل آکھی ہے نا وہ بھی اگوں بھی پڑھنی چاہیے کہ اگے رب نے کی آکھیا ہے کیڑی گل والا بیان ہو رہی سی ہاں جی نہیں شہید کچھ لوگوں کو یاد ہے اللہ سارے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے دھیان رکھیا کرو گل کیڑی ہون رہی ہے جی ہاں جی گل یہ ہو رہی سی کہ شہید زندہ نے میں کیا اتنے ہی بس نہ کرو اگے بھی پڑھو فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون اور لوگوں شہیدانو عام مردے نہ سمجھو اے زندہ نے اپنے رب کو زندہ نے اوتھے جنت دا رزق دیتے جا رہے ہیں کتھے زندہ نے اچھی بولو کتھے زندہ نے پاکستان وچ زندہ گجرات وچ زندہ لاہور وچ زندہ ملتان وچ زندہ اے جناب کشمیر وچ زندہ نہیں اے دنیا تے زندہ نہیں جنت وچ زندہ نے رب کول زندہ نے اوتھے انہاں نوں رزق اللہ عطا فرما رہا ہے میرے رب نے قرآن اعلان کر دیتا ہے کہ شہداء دی زندگی جنت دی ہے اور جنت وچ زندہ ہے اے مقام ہے نا شہیداں دا اے مرتبہ ہے نا شہیداں دا تے حضرت علی بھی شہید نے حضرت علی بولو اچھی بولو کی نے اور انہاں دیا شہادتاں دیا دعائیاں میرے مصطفیٰ اپنی زبان تو دے گئے صلی اللہ اور جیدی شہادت دی گواہی میرا نبی اپنی زبان تو دے گیا وہ دی شہادت ہے کوئی شک ہو سکتا ہے جیڑا انہوں صحیح شہید نہ مننے بولو بھی بھائی مان ہے اسی حضرت علی نو شہید مننے اور یہ بھی جاننے کہ انہوں نے شہید کرنے والے کیڑے پلید سن اسی انہوں پلیدانوں بھی جاننے اور پلید کون سن او سن وہی جڑے آج پیٹ دے میں ایک نامے بڑے بڑے رہے سن جنہ حضرت علی نو شہید کی تھا بہرحال ایک تاریخی پہلو ہے میں تر نہیں جانا چاہ رہا وقت کی قلت ہے توجہ فرماؤ کون حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر چڑھے نے احد کان علی حرائن میرے نبی حرا پہاڑ دے چڑھے نے حرا پہاڑ دے چڑھے نے کون کون نے ہوا و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر اے سارے صحابہ ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر اے بھی میرے پیغمبر دے نال نے تے چڑھے نے حرا پہاڑ دے اوپر فتحرکت الصخرۃ چٹان ہلن لگ پئی پہاڑ ہلن لگ پیا لیکن اشارہین میں اتنا عظیم لوگاں دی خوشی دی وجہ تو اتنا دے اوپر آن دی وجہ تو پہاڑ دے اندر حرکت خوشی دے نال ہوئی ہے کہ اے میرے دے ایڈیاں عظیم ہستیاں رب دا نبی نبی دے یار نبی دے خلیفہ نبی دے ساتھی آج میرے دے چڑھے نے پہاڑ خوشی نال حرکت کرنے لگ پیا پہاڑ ہلن لگ پیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدا فما علیک الا نبی و صدیق و شہید اللہ کے نبی نے فرمایا ہرا ٹھہر جا ہلنا آج تیرے تے ایک رب دا نبی ہے ایک صدیق ہے تے باقی شہید نے باقی بولو کون ہے ایک نبی ہے تے ایک صدیق ہے تے باقی نبی کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کون ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کون ہے حضرت عمر شہید نے حضرت عثمان شہید نے حضرت علی شہید نے حضرت طلحہ بھی شہید نے حضرت زبیر بھی شہید نے سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ سارے شہید نے رب آندا شہید جنت وچ نے میرا ایمان ہے
نبی اللہ دے جنت وچ نے، میرے نبی دا یار ابو بکر جنت وچ نے، نبی دا یار عمر جنت وچ نے، شہید عمر جنت وچ نے، شہید عثمان جنت وچ نے، شہید علی جنت وچ نے، شہید طلحہ جنت وچ نے، شہید زبیر جنت وچ نے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرات میں دسنا کی چاہنا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی دیاں شہادتاں دیاں گوائیاں دتیاں نے، اسی حضرت علی نو شہید مننے ہاں، انہاں دی شہادت دا مرتبہ بھی مننے ہاں، انہاں نو شہید ہوندے اعتبار نال بھی جنتی مننے ہاں، اور انہاں نو شہید کرن والیاں نو بے ایمان مننے ہاں، انہاں نو جہنمی مننے ہاں۔ بولو سارے بولو، حضرت علی نو شہید کرنے والے جہنمی نے، اونچی بولو۔ تو انہوں کوئی شک ہے حضرت علی نو شہید کرنے والے جہنمی نے، اللہ انہاں نو جہنم میں جی رکھے گا، علی جنت میں جان گے انشاءاللہ، جا چکے میں، میرے نبی نے سارے یار جنتی نے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ میں کچھ عظمتاں تو سنا جانا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں شانہ سنا جا، اور اپنے نبی دی زبان تو سنا جا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ہجرت دا 9واں سال ہے، تبوک دی جنگ دا آغاز ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا ہے سارے میرے نال تبوک وچ جان گے، چھوٹے بڑے جتنے بھی نے کوئی پیچھے نہیں رہے گا، سارے جان گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے تیاریاں فرما لئیاں نے، سارے نکل گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت علی نو فرماندے نے، اے علی تو میرے پیچھے رہنا، تو میرے نال نہیں جانا، تو میرا جان نشین مدینے دے اندر، تو مدینے چ میرے پیچھے رہ کے مدینے دا دھیان رکھنا ہے، تو چھوٹیاں بڑیاں بیبیاں عورتاں مرداں دا دھیان رکھنا ہے، تو کمزوراں معذوراں دا خیال رکھنا ہے۔ تے اے جدوں میرے پیغمبر چلے گئے نا تے منافقاں نے حضرت علی نو مینا دتا، آندے نے علی ویکھیا نبی اپنے یاراں ساریاں نو نال لے گیا، تینوں پیچھے چھڈ گیا، اس واسطے کہ تیرے نبی دے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، تیرا نبی دے نزدیک کوئی مقام نہیں، تو نبی دے پارا سے، اس واسطے نبی دے نو پیچھے چھڈ گیا، باقی ساریاں نو نال لے گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اے تانا برداشت نہ ہویا، سواری تیار کی تھی، سفر دے شروع چل پے، میرے پیغمبر علیہ السلام علیہ رستے دے اندر نے پچھوں جا کے میرے پیغمبر کو مل گئے، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے علی تو کتل، میں تے تینوں مدینے چ اپنا جانشین بنا کے آیا، میں تے تینوں مدینے چ پیچھے چھڈ کے آیا، تو ایتھے کتھے آ گیا؟ حضرت علی فرماندے نے محبوب جی مینوں منافقاں نے تانا ماریا ہے کہ نبی تینوں پیچھے چھڈ گیا ہے، کیونکہ نبی دے نزدیک تیری حیثیت کوئی نہیں، تیرا مقام کوئی نہیں، تیرا مرتبہ کوئی نہیں، جنہاں دی شان ایسی انہاں نو نبی اپنے نال لے گیا، تینوں پیچھے چھڈ گیا، تے مینوں برداشت نہیں ہویا، اللہ دے نبی اس واسطے میں پیچھے آ گیا ہاں، تسی دسو نا میری تواڈے نزدیک کی حیثیت ہے؟ اللہ دے نبی کیا منافقاں دیاں گلاں سچ نے؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا، اے دیکھ میرے نبی حضرت علی نو عزت دے لگے نہیں، اور اس عزت نو اللہ دی قسم میں مننا، ہر اہل حدیث مند ہے، ہر سنی مند ہے، ہر مسلمان مند ہے، جیڑا نہیں مندہ بے ایمان ہے۔ کی فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے؟ آپ فرماندے نے انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی۔ اے علی سن لے مقام، میں دسن لگا تیرا مقام کی ہے، تیرا مرتبہ کی ہے۔ فرمایا تیری حیثیت انجی ہے میرے نزدیک جی میں موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام دی حیثیت سی، جدو موسیٰ نبی اللہ نال ملاقات واسطے کوہ طور تے گئے، 40 دن واسطے جدو کتاب لین واسطے گئے، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنا جان نشین اپنے بھرا ہارون نو بنا کے گئے، اے علی تو ہی میرا ویر ہے، تو ہی میرا بھرا ہے، میں اج تبوک وچ جا رہا ہوں، میں اپنے بھرا علی نو پیچھے اپنا جان نشین بنا کے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ اے علی
تیرا مقام میرے نزدیک انجیے جی میں موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک ہارون علیہ السلام دی حیثیت سی، پر فرق تیرے تے ہارون میں چھے وے۔ اللہ دے نبی فرق کیے، فرمایا ہارون نبی سن تو نبی نہیں، کیونکہ انہو لا نبی بعدی، کیونکہ میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، میرے تو بعد بن قیامت تک نبی کوئی نہیں ہونا۔ اس واسطے تو میرا ویر ضرور ہے، میرا برا ضرور ہے، میں تینوں اپنا خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنا کے مدینے جایا، پر تو نبی نہیں، پر تیری حیثیت ہے جی میں موسیٰ دے نزدیک ہارون دی حیثیت سے۔ کیوں جی اس فضیلت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ جڑا کردا ہے بے ایمان ہے، بولو جڑا کردا ہے میرے نبی دی حدیث دا انکار پیا کردا ہے نا، میرے نبی دی زبان نبوت دا انکار پیا کردا ہے نا۔ عظمت حضرت علی دی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، میرے نبی نے حضرت علی دی فضیلت بھی دس چھڑی ہے، عقیدہ ختم نبوت بھی دس چھڑے ہے۔ کی بڑا دسے ہے؟ علی دی حیثیت بڑی ہے، مقام بڑا ہے، شان، پر علی نبی، اچھی بولو علی، اچھی بولو علی، تے جے کوئی آکے علی نبیاں تو کتے ہوئے ہے نا عقیدہ ایک ٹبر دا، او آندے نے سارے جہان دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو بیان کرنے واسطے آئے سن، تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دی شان بیان کرنے آئے سن۔ پتہ لگا جے؟ سمجھ آئیے؟ آج ایک عقیدہ آندے نے علی نبیاں تو اٹھتے ہوئے، علی نبیاں تو تے کئی تے ایڈے پانگ دے سوٹے تے مست ہوندے نے، آندے نے علی تے خدا ہے، آندے نے کہ نہیں علی تے مشکل کشا ہے، تے جڑا کہ نا نہیں حضرت علی خدا نہیں مشکل کشا نہیں، آندے تسی من دے ہی تسی من دے ہی نہیں۔ وہ ایک بندہ پانگ دا سوٹا لا کے اپنی ماں نو آکھے تو میرا پیو ہے، وہ آخر چولے جان دیئے میں تیری ماں ہوں، وہ آخر نہیں تم مان دی ہوئی نہیں کی خیال اے حضرت علی نو اللہ کی قسم جڑا نہیں منتا بے ایمان ہے، پر حضرت علی خدا نہیں، خدا اچھی بولو، جنہ دا عقیدہ رب دے متعلق ٹھیک ہے بولو خدا، مشکل کشا، حاجت روا نہیں۔ میرے نبی دے یار نے، میرے نبی دے صحابی نے، میرے نبی دے ویر نے، میرے نبی دے دوست نے، میرے نبی نے پیچھے خلیفہ بنایا، میرے نبی دے جانشین بنے نے، میرے نبی دے داماد نے، حسنین دے والد نے، پر نبی نہیں، خدا نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ اے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، کون علی المرتضی؟ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام 7 ہجری دے اندر خیبر فتح کرن گئے، تے اللہ دے پیغمبر نے جا کے خیبر دے قلعیاں دے درمیان دوالے آپ نے گھیرا پا لیا ہے، ڈیرا جما لیا ہے، تے 2 دن دے لنگے، تے ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ۔ نبی پاک فرماندے نے کل میں جھنڈا اونوں دیاں گا، او دے ہاتھ پھڑاواں گا کہ جدے ہاتھ اللہ خیبر نو فتح کروائے گا، اللہ خیبر نو کی کرائے گا۔ اچھا اتھے کو اور گل سمجھ لو، حدیث دے لفظ دے غور کرنا، یفتح اللہ علی یدیہ، فتح اللہ دے گا، یفتح اللہ، فتح
میں نالنا مذاکرہ تا کرنا میں عقیدہ نہ خراب ہو جائے. یفتح اللہ فتح علی یدیہ ہاتھ علی دا ہوئے گا. فتح ہاتھ میں تے کوئی سمجھ ہو رہے حضرت علی ویکھیا جے مشکل کشا نے آئے نے تے فتح خیبر فتح ہو گیا. فتح اللہ دے گا. حق علی المرتضی دا ہوئے گا. اور علی ہوئے یحب اللہ و رسولہ او دے نال اللہ تے او دا رسول پیار کر دے نے. وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تے وہ اللہ تے وہ رسول نال پیار کرتا ہے. تے ایک کون سن حضرت علی. کل ہوئی نا سارے صحابہ نے صفحہ بنائیاں تے میرے نبی علیہ السلام انج ویندے نے تے ویکھیا تے علی نظر نہ آئے. آپ فرماندے نے اینا علی علی کتھے نے. انہاں کیا سونیا انہاں دی اکھ خراب ہے. او خیمے چ نے کی خراب ہے. اچھی بولو اور دسو مشکل کشا دی اکھ خراب ہو سکتی. حاجت روا دی اکھ خراب ہو سکتی. مشکل کشا بیمار ہو سکتا ہے. حاجت روا بیمار ہو سکتا ہے. ساڈا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ کدی آئی نے خبر اللہ کو بخار ہو گیا معاذ اللہ. کدی کو کل کے سنیا دیتا ہو اللہ دی اکھ خراب ہو گئی. توبہ نعوذ باللہ. جیڑا مشکل کشا ہوئے وہ بیمار ہو سکتا. جیڑا حاجت روا ہوئے بیمار ہو سکتا. حضرت علی کتھے نے سونے انہاں دی اکھ خراب ہے. فرمایا بلا کے لے آؤ. بلا کے لے آندا. حضرت علی آئے. فرمایا کی گل ہے علی؟ اللہ دے نبی اکھ خراب ہے کھلدی ہوئی نہیں. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی نو کول ملایا تے کول بلا کے فباسا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ. میرے نبی نے لعاب منہ جو کڈ کے علی دی اکھ تے لایا. لعاب منہ جو کڈ کے علی رضی اللہ عنہ دی اکھ تے لایا تے لعاب لان دی دیر فبارا. حضرت علی فرماندے نے میری اکھ ٹھیک ہو گئی. یہ ہو گئی. اے لعاب کیدا ہے؟ میرے نبی دا. ہاتھ کیدا ہے؟ میرے نبی دا. اکھ کیدی ہے؟ حضرت علی دی. تے ٹھیک کنے کیتی ہے؟ اللہ نے. اینو آندے نے معجزہ. اینو کی آندے نے؟ میرے نبی دا معجزہ ہے. اے لعاب حضرت علی دی اکھ تے لگ جاتے اکھ ٹھیک ہو جاتی. ایک صحابی دی ٹوٹی لگ تے لگ جاتے لگ جڑ جاندی ہے. اے لعاب کوڑے کھوج پیندا تے کھوج مٹا ہو جاندا ہے. اے لعاب چاول دے تھوڑے جے جواں دے آٹے تے چھوٹی جی بکروٹی دے سالن جو پیندا ہے تے 1400 بندہ روٹی کھا جاتا ہے. تے روٹی مکدی سالن مکدا. اے لعاب میرے نبی دے قدرت ہے اللہ دی. دھیان رکھیا جے میں پھسل نہ جاؤ کدھر. عقیدہ نہیں خراب ہونا چاہیے. میرے نبی نے لعاب لایا. حضرت علی دی اکھ ٹھیک ہو گئی. آپ نے جھنڈا حضرت علی نے دیتا. فرمایا جا علی جا کے جنگ کر. اللہ تیرے ہاتھ خیبر نو فتح کرے گا. کون؟ علی المرتضی جنہاں نال محبت دا اعلان میرے مصطفیٰ نے فرمایا. اللہ نے جنہاں نال محبت دا اعلان میرے نبی کو کروایا. کون؟ علی المرتضی جنہاں جدے متعلق میرے نبی نے آکھیا اے اللہ نال بھی پیار کرتے نے رسول اللہ نال بھی پیار کرتے نے. اور پھر اسی حضرت علی نال پیار کیوں نہ کریے. حضرت عمران بن حسین کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مومن. میرے پیغمبر جامع ترمذی کی روایت مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں لوگوں ان علی منی وانا منہ. علی میرے جو میں علی جو علی میرے جو میں بولو علی جو خون ہے رشتہ قرابت والا ہے. علی میرے جو میں علی جو تے علی کی فرمایا
وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ علی ہر مومن دا ولی ہے. علی ہر مومن دا سارے بولو علی ہر مومن دا ولی دا معنی دوست بھی ہے تے ولی دا معنی اللہ دا ولی بھی. ٹھیک ہے اسی دوویں طریقے نال مننے ہاں. علی نو اپنا پیارا بھی مننے ہاں تے رب دا ولی بھی مننے ہاں. حضرت علی نو اپنا پیارا بھی مننے ہاں تے بولو رب دا ولی بھی مننے ہاں. بولو رب دا ولی بھی مننے ہاں. پر ساڈا عقیدہ ہے رب دے ولی مشکل کشا ہوندے, اللہ دے ولی حاجت روا ہوندے. مشکل کشا تے حاجت روا صرف عرش والا رب ہے. نہ نبی مشکل کشا, نہ ولی مشکل کشا, نہ علی مشکل کشا. پر ولی ضرور اسی مننے ہاں. ہر مومن دا اسی حضرت علی نو دوست بھی مننے ہاں اور ہر حضرت علی نو اسی اللہ دا ولی بھی مننے ہاں. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جڑا علی نو اپنا دوست نہیں مانتا او مومن. بولو مومن. کیوں جی تانوں اپنے حضرت علی نال دوستی رکھ دیو کہ نہیں, پیار رکھ دیو کہ نہیں, محبت رکھ دیو کہ نہیں. جڑا حضرت علی نال محبت نہیں کرتا, ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا اے علی تیرے نال محبت کرے گا مومن, تیرے نال بغض رکھے گا منافق. تیرے نال بغض رکھے گا منافق, تیرے نال پیار کرے گا مومن. اس واسطے اسی حضرت علی نال پیار کرنے ہیں, اسی حضرت علی نال محبت کرنے ہیں, اسی حضرت علی دے بارے بغض اپنے دل دے نیڑے بھی آن نہیں دیتے. پر کسے غلطی جنا رہی اسی علی نو علی مننے ہاں, اسی علی نو ولی مننے ہاں, اسی علی نو جناب امیر المومنین مننے ہاں, اسی علی نو خلیفۃ المسلمین مننے ہاں, اسی علی نو داماد رسول مننے ہاں, اسی علی نو نبی دا صحابی مننے ہاں, اسی علی نو حسین دا والد مننے ہاں, اسی علی نو حضرت فاطمہ دا شوہر مننے ہاں, اسی علی نو حضرت نبی پاک دا بھائی مننے ہاں, اسی علی نو نبی دا یار مننے ہاں. پر مشکل کشا نہیں مندے, حاجت روا نہیں مندے. آنا میں دساں کون حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ. سورۃ توبہ کی آیتاں اتریاں نا, برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ فرماندے نے سونیا انہاں مشرکاں نو کہہ دیو ہن ویلا آ گیا ہے ساڈے تواڈے معاہدے ختم, ساڈے تواڈے معاہدے ختم. ہن سیدھے ہو جاؤ یا مسلمان بن جاؤ یا پھر جتیاں بڑیاں ماریں گے, مار مار کے تہاڈا جناب سر پولا کر دیاں گے. اے ترجمہ پنجابی دے وچ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. سونیا مشرکاں نال بریت دا اعلان کرتے ہو اور مشرکو ہن تہاڈی ساڈی کوئی جناب پابندیاں کوئی نہیں ہے, کوئی معاہدہ کوئی نہیں ہے, سیدھے ہو جاؤ. ہن اللہ دی رحمت نال ہن اسی تگڑے ہوئے ہیں, ہن اسی ہن مارا نہیں جی اساں کھانیاں. اللہ ہن بھی مسلماناں نو تگڑیاں کر دے. ربا انہاں یہودیاں دے خلاف مسلماناں نو تگڑیاں کر دے. اوے حال ساڈا اے الیکشن دا دورہ کی آیا اسی فلسطین نو بھول ہی گئے ہیں. آ چار گنجے منجے کی ساڈے منہ کے جائے نے, اسی جناب فلسطین بھول ہی گئے ہاں کہ انہاں نال کی بندا پیا. ہائے ہائے او مسلماناں کیڑا چلے تو. اللہ ہون بھی سانو انہاں یہودیاں دے خلاف تگڑیاں کر, یا اللہ انہاں چوڑیاں دے خلاف تگڑیاں کر تاکہ اسی انہاں دی اکھاں چ اکھاں پا کے ویکھیے, انہاں دے ہتھاں چ ہاتھ پا کے لڑیے. اچھا اللہ دے نبی نے نا اس سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو امیر الحج بنا کے نا فرمایا جاؤ ابو بکر جا کے ذرا حج بھی کرواؤ لوگاں نو تے نالے اعلان کر دیو
کہ آج تو بعد وہی مشرکو تو آٹا ساٹا ہون سلا شلا ساری ختم جے دھیان کرے آج ہون 4 مہینے نے تو آلے کو 4 مہینے جب اپنا بوری بسترا گول کر لو 4 مہینے تو بعد ہاں تو مکے نہیں ورن دینا مکے نہیں ورن دینا کیونکہ تسی مشرک ہو تسی اچھی بولو تسی ناپاک ہو بولو تسی نجس ہو تسی بولو نجس ہو گندے ہو پلید ہو رب دا کر پاک رب دا کر تو آئیو اساں بڑھن نہیں جے دینا 4 مہینے دے 4 مہینے دا اپنا کام سیدھا پترہ کر لو حضرت ابو بکر پیغام لے کے ٹور پہ کہ ساتھیاں کہیں آکے سونیاں اے جتے سنیاں وہاں کا لیا نا عرب والے ہیں مکے والے ہیں اینا کی ایک عادت ہے سونیاں وہ عادت ہے بے کہ اگر کوئی وقت دا حاکم یا امیر اپنا کوئی معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے نا تے وہ یا دے اعلان آپ کرتا ہے یا وہ دا خونی رشتہ اعلان کرتا ہے یا اعلان آپ کرتا ہے یا وہ دے بلو وہ دا کوئی خونی رشتہ اعلان کرتا ہے تے میرے نبی فرماتے ہیں علی نو بلاؤ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی آگئے جی سونے فرمایا علی میں نہیں جانا تو میرا پڑھا لگنا چاچے دا پتر پڑھا تے اس واسطے تو جانا میرے والو جا کے اعلان تو کر گیا حج دا امیر کنو بنایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نال پیغام دین واسطے کنو بھیجے حضرت علی المرتضی اس موقع تے میرے نبی نے فرمایا سی نا آپ فرماتے ہیں علی منی وانا من علی ولا یؤدی عنی الا انا اولی فرمایا علی میرے چوں میں علی بھی چوں تے میری طرفوں جڑا کوئی ادائیگی کرنی ہے وہ ادائیگی یا میں آپ کراں گا یا علی کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو عظمت سنا رہے ہیں حضرت علی دی شان سنا رہے ہیں صحیح روایات کے مطابق سنا رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی دیاں عظمتاں بیان فرمائیاں نے حضرت علی دیاں شاناں بیان فرمایا ایک آخری گل سن لے تے بعد میں مکاواں بڑا ایک مشہور واقعہ ہے لوگ اس واقعے دے مطابق عید بھی مناتے ہیں تساں سنی ہونی ہے عید غدیر عید سنی جے نا اللہ دے نبی واپس آ رہے ہیں حج تو واپس آ رہے ہیں تے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غدیر خم کی نام ہے سارے بڑا یاد ہو جائے گا غدیر خم ایتھے میرے پیغمبر پہنچے نا تے اللہ دے نبی نے صحابہ نو کٹھیاں کیتا آپ علیہ السلام اچھی تھاں بنائی گئی آپ واسطے ممبر نما او دے تے چڑھ گئے کہ میرے پیغمبر صحابہ نو باز کرتے نے فرماتے نے الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم اور میرے صحابہ تسی جان دے ہو کہ رب نے آخیا ہے کہ نبی مومناں نو انہاں دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ محبوب ہے اس بات کا پتہ جے سارے صحابہ نے قالوا بلا اللہ دے نبی کیوں نہیں سانو پتہ ہے کہ تسی سانو ساریاں جاناں نالوں بھی زیادہ محبوب ہو میرے نبی نے پھر سوال کیتا صحابہ لستم تعلمون انی اولا بکل مومن من نفسہ اے جو خطبہ ہے نا جڑا سنا کیا تارے منہ والے تو انوان نے دیکھے آ جائے نبی پاک نے حضرت علی نو خلافت دے چھڑی اپنی زندگی حالانکہ اس حدیث تو خلافت ثابت ہی نہیں ہوتی اور تقاضا آلہ کے خلافت میں ثابت کرتے ہیں لو حدیث سن لو ساری اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہو تو اسی جانتے ہو نا کہ میں تمام لوگاں نو انہاں دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ محبوب ہوں سارے زبان پھر نے قالوا بلا جی اللہ کے رسول کیوں نہیں اور میرے نبی ایک دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم ظالم من والاہ وعادم من آداہ ایک دعا فرمائی تے نالے بشارت بھی فرما دی تھی آپ فرماتے ہیں لوگو تسی میرے نال ساری دنیا تو بد کے حتیٰ کہ اپنی جانا تو بد کے پیار کرتے ہو جی اللہ کے رسول فرمایا پھر سن لو جیدہ میں دوستاں او دا علی بھی دوست جیدہ میں دوستاں او دا
کی مطلب جے میرے نال پیار کردے ہو تے علی نال بھی پیار کرنا پے گا. میرے نال پیار کردے ہو تے علی نال بھی پیار کرنا پے گا. تے نال ہی آپ نے دعا فرمائی اللہ جیڑا علی نال پیار کرے تو او دے نال پیار کر, جیڑا علی نال دشمنی کرے تو او دے نال دشمنی کر. اے میرے نبی نے دعا فرمائی. ہن دسو من کنت مولاہ فعلی مولا دا معنی اے ہی نا. مولا دا معنی دوست, مولا دا معنی یار, مولا دا معنی آقا, مولا دا معنی سجن, مولا دا معنی غلام بھی ہوندا ہے. کئی مولا دے معنی نے تے مولا دا معنی اللہ واسطے بھی مولا استعمال ہویا ہے. پر اتنے نبی فرما رہے ہیں علیہ السلام جدا میں مولا او دا کچھ بولو او دا. لوگ کہتے ہیں تسی یار وید نہیں مانتے. میں کہ اللہ دی رحمت نال اسی ماننے ہاں جیڑا نبی نال پیار کردا ہے او علی نال بھی کچھ بولو علی نال بھی. جیڑا علی نال دشمنی کردا ہے او میرے نبی نال بھی دشمنی کردا ہے. بولو کی کردا ہے؟ اے مطلب اس حدیث دا اے نہیں مطلب کہ میرے نبی نے حضرت علی نو خلافت دے چھڑی ہے. اے جڑا مطلب اج دے لوکاں نو اس حدیث تو سمجھ آیا ہے, اے مطلب اس وقت صحابہ نو نہیں سی سمجھ آیا. بولو او آیا سی کہ نہیں سی آیا؟ تہاڈی سمجھ چوکھی ہے کہ انہاں صحابہ دی چوکھی سی؟ جڑے میرے نبی کو ڈائریکٹ سنتے نے پے انہاں دی سمجھ صحیح ہے کہ تہاڈی سمجھ صحیح ہے؟ جے اے دا معنی خلافت سی تے وہ سارے صحابہ پھر معاذ اللہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا کے مجرم بن گئے نا. کی بن گئے؟ بن گئے نا مجرم. منو گے اے انہاں نو مجرم صحابہ نو منو گے؟ جے منو گے تے انشاءاللہ جہنم میں جاؤ گے. کتنے جاؤ گے؟ کیونکہ میرے نبی دا کوئی صحابی میرے نبی دی مخالفت نہیں کر سکتا. کوئی صحابی میرے نبی نال دشمنی نہیں کر سکتا. میرے نبی دے سارے یار پکے مومن سن کیونکہ انہاں دے ایمان نہ دیا گواہیاں عرش والے رب نے دتیاں نے. مننا پے گا. اس حدیث دا معنی خلافت نہیں سی. میرے نبی حضرت علی دی شان بیان کر رہے ہیں کہ جنہ میرے نال پیار ہے او دا علی نال بھی پیار ہے. جیڑا علی نال دشمنی کرے گا اور میرے نال بھی دشمنی کرے گا. میرا بھی سجن ہو سکتا اور دعا کی تھی یا اللہ جیڑا علی نال پیار کرے تو او دے نال پیار کر, جیڑا علی نال بغض رکھے تو او دے نال دشمنی کر. حضرات سانو حضرت علی نال پیار ہے. کہو انشاءاللہ. دلیل دیاں سانو حضرت علی نال پیار ہے. میرے نبی نے فرمایا علی جا نا یار ساتھی اپنے نال لے جا جیڑا بت ویکھے نا پن چھڑی. جیڑا بت ویکھی اچھی نہیں ہن بولے تسی. جیڑا بت ویکھے اونوں تے جیڑی قبر اچھی ویکھے اونوں ایک بالش دے برابر کر چھڑی. میرے نبی نے حضرت علی نو آکھیا بت پنی آئی قبراں ٹائی آئی. بولو قبراں اچھی بولو قبراں. جیڑا علی نو مندا ہے کہو رضی اللہ ہو او پکی قبر بنا سکدا, او قبر اتے اٹاں لا سکدا, او قبر اتے جناب جھنڈے گڑ سکدا, او قبر اتے پوچے پھیر سکدا, او قبر اتے جناب پولیاں جو تیل پا سکدا. علی دے قبراں ڈھان آئے بت گران آئے تو علی نو مننا بھی ہے تے بت بھی پوجنا ہے تے قبراں بھی ظالماں پوجنا. تو کیویں علی نو من سکنا؟ رضی اللہ ہو. اسی مننے حضرت علی نو. میں مننا حضرت علی نو. ساڈے نزدیک پکی قبر بنانا حرام. اونچی بولو. قبر تے اٹاں لانا حرام ہے. قبر تے ٹیلاں تے پتھر لانا حرام ہے. قبر تے کتبے لانا حرام ہے. قبر اتے چادر باننی حرام ہے. اور قبر اتے پھلاں دیاں پتیاں پانا بھی جائز کوئی نہیں. جے کئی لوگ اپنے بھی کئی بار میرے تو تنگ آ جاندے ہیں.
آندے نے اے مولوی بڑا ڈاڈا ہے میں اصل جنازہ پڑھان جانا نا تے جے قبر تے دعا منگن دا موقع مل جائے تے میں کھلو جانا تے جدوں مٹی مٹی پا کے نا تے لگ دے نا اوتے بڑا سارا توڑا بھر کے اوتے پھلاں دی نچھاور کرن لگ دے تے میں بول پینا اے نہ پاؤ اے میرے نبی دی سنت و ثابت نہیں کئی تے مڑ جاندے نے تے کئی وچوں نے پاؤ تے کئی ایسے بھی ہیں جیڑے میرے سامنے ٹک جاندے نے مڑ جاندے نے تے میں دعا مانگ کے موڑنا نا پیچھے آواز ہوندی پا چھڑو تے میں تیرے چنال چلے میرا کی بگاڑ دیو میں تے اپنا حق ادا کر دے ظالموں اپنا ہی بیڑا ڈوب دیو میرے نبی دی سنت دی مخالفت کر کے میرا کی بگاڑ دیا میرا بھی جو فرض سی میں ادا کر دے کو سنت دی مخالفت نہ کرو اگوں تہاڈی مرضی اللہ سمجھ عطا فرمائے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ساڈے دلاں نال چین سانوں انہاں نال پیار سانوں انہاں نال محبت ہے اور اسی انہاں نال عقیدت دی رکھنے ہاں کہ انہاں دے طریقے دے مطابق اسی نبی پاک نوں مننے انہاں دے طریقے دے مطابق عرش والے رب نوں مننے ہاں انشاءاللہ اور اے محبت ساری مرد دم تک رہے گی انشاءاللہ سبحان ربی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم